الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فضائل، مناقب ہمیں کہنے سننے کا شرف حاصل ہوا کہ اس نام نامی اسم گرامی کی وسعت، اس کے مفہوم کا دائرہ، اس کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، خالق کو اس ذات اقدس کے اسم گرامی سے بھی کتنا پیار ہے اور مخلوق کو کتنی محبت ہے۔ خالق کے بھی محبوب ہیں، مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ خالق بھی ان کی تعریف جا بجا ہر جا کرتا ہے، اور مخلوق بھی ان کی آمد سے پہلے، ان کی آمد کے بعد سے آج تک اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک، حتیٰ کہ میدان محشر میں، حتیٰ کہ جنت میں جانے کے بعد بھی خالق عز و جل کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد اگر کائنات میں کسی دوسری ہستی کی کوئی تعریف، کوئی ثنا، کوئی مدح سرائی اگر کائنات میں ہوئی یا ہو رہی ہے یا ہوگی، تو وہ ہیں جناب نبی مکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس مرد جلیل پر، اس مرد قلندر پر، اس شاعر مشرق پر، اس عالم بعمل پر کہ جنہیں دنیا عالم سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ان کا کلام ان کے علم کو، ان کی محبت کو، ان کے دین کے علم میں گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ رہتی دنیا کے انسانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی شاعری سے پیغام محبت و وفا دے کے چلے گئے، جن کے بارے میں حضرت علامہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت کبھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر اقبال کو انگریز پہچان لیتا اور سمجھ لیتا تو کبھی اقبال بستر کی موت نہ مرتا، اور اگر بر صغیر کے مسلمان انہیں سمجھ لیتے تو پوری دنیا پہ غالب آ جاتے۔
نہ انگریز نے سمجھا نہ مسلمانوں نے سمجھا۔ اس ساری بات کو دو لفظوں میں، چند لفظوں میں بیان فرما دیا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قوت عشق کیا ہے اور پست کو بالا کیسے کیا جائے گا، اور امتی ہونے کی حیثیت سے میں اور آپ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہاں عشق سے مراد بلا شبہ ایمان ہے۔ ایمان بندہ مومن کا ایمان، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی و رسول اس حد تک ماننا، اور ان ہستیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ کائنات میں سب سے محبوب خالق بن جائیں، اور خالق کے بعد خالق کے محبوب نبی مکرم ہمارے محبوب بن جائیں۔ اس ایمانی درجے کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو یہ قوت عشق، یہ محبت کی قوت، یہ طاقت کی قوت، یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ایک ایمان ہے، ایک ایمان کا بھی ایمان ہے جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ اور وہ ایمان کا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی جان کیا ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی محبت۔ محبت کا الگ جہان ہوتا ہے۔ محبت کی طاقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کبھی کسی سے اس حد تک محبت کرتا ہو یا کر سکتا ہو۔ یہ محبت ہی ہے کسی چیز کی کہ انسان کا دل بڑا عجیب ہے۔ انسان کا دل، اس کے اندر کسی چیز کی محبت سما جائے، کسی چیز کی عظمت سما جائے تو یہ پوری دنیا کو اسی رنگ میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آج کے انسان نے دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا کی، دنیا کے ساز و سامان کی محبت، دنیا کے لال و جوہر کی محبت، دنیا کی دولت، سائنسی ترقی کی ایجادات کی محبت، سہولت پرستی، آسائش پرستی، آرام پرستی کی محبت دل میں پیدا کی، تو انسان نے اپنے آرام سہولت کے لیے دنیا میں آج کیا کچھ پیدا کر دیا ہے۔ یہ ساری سائنسی ترقی در حقیقت اسی محبت کا ہی اثر ہے جو انسان کو اس دنیا کی چیزوں سے ہو گئی تھی، اور پھر انسان نے اس کائنات کو اپنے زیر نگوں کیا، اپنے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ دل کا فنکشن محبت ہے، دل کا عمل ملان طبع ہے۔ اب انسانی دل جو خالق نے دل بنایا ہی انسان کا اپنی محبت کے لیے تھا کہ بندہ مومن کے دل میں اسی کی محبت سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے تھی۔ اس کے دل کا تو یہی فنکشن تھا، یہی مقصد تھا۔ اور پھر خالق کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ آتا ہے۔ اب یہ محبت انسان کو کانٹوں پہ چلاتی ہے، یہ محبت انسان کو ہواؤں میں اڑاتی ہے، یہ محبت انسان کو سمندر کی خونی لہروں اور موجوں کے ساتھ ٹکرا جانے کا جذبہ اور حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ یہ محبت انسان کو پھانسی کے پھندے کو چوم کر مسکرا کر اپنے گلے میں ڈال دینے کی جرأت و شجاعت عطا کرتی ہے۔ یہ محبت حضرت حبیب بن زید انصاری کی طرح جسم کا ایک ایک ٹکڑا کٹتا ہے، جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹا جاتا ہے، لیکن اللہ رسول سے تعلق کو چھوڑنا محبت گوارا نہیں کرتی ہے۔ یہ محبت کبھی ہمیں بلال حبشی کی زبان سے احد احد کی صدا نکلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ محبت چہرے بدلتی ہے، جذبہ وہی رہتا ہے، مقصد وہی رہتا ہے، طریقہ کار وہی رہتا ہے۔ یہ عشق انسانی صورتوں میں آیا کرتا ہے۔ یہ عشق کبھی محبت صحابہ کرام کی صورت میں آتی ہے، کبھی تابعین کی صورت میں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور یہ اس نام نامی کے ساتھ تعلق اور وابستگی کیوں نہ ہو،
کہ جس نام نامی سے یہ کل جہاں روشن ہے، یہ ساری کائنات روشن ہے۔ خالق عز و جل اعلان کرتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہر چیز کی گواہی دینے والے، بشارت دینے والے، نقصان سے ڈرانے والے، اور سراج منیر بنا کے بھیجا۔ سراج روشن سورج، آپ دیکھیے کہ یہ آفتاب و ماہتاب چمک رہا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، سورج کی روشنی کائنات پہ پڑ رہی ہے، اور ہر جگہ جہاں جہاں اس کی کرنیں ہیں، جہاں جہاں اس کی شعائیں پہنچتی ہیں، وہاں وہاں روشنی ہوتی ہے۔ لیکن اس آفتاب نے بھی، اس مادی سورج نے بھی ایک وقت کے بعد غروب ہو جانا ہوتا ہے، لیکن سراج منیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب و مہتاب، وہ عالم تاب ہیں کہ آپ کا سورج، وہ آفتاب کبھی غروب نہیں ہوگا۔ جب سے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد سے آج تک، اور اس سے پہلے بھی وہ آفتاب و مہتاب روشن ہیں۔ اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان اس سورج کو دیکھے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، انسان دیکھ نہیں پاتا، اسے گرہن لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ آفتاب و مہتاب ہیں کہ جنہیں جو ایک دفعہ محبت سے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی چیز بھلی نہیں لگتی، حتیٰ کہ اس پہ اس رخ انور کی تجلیات کچھ یوں پڑتی ہیں کہ پھر اسے جنت میں بھی سکون لینے کے لیے رخ نبوی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ صحابی بن کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، پریشانی یہ ہے کہ ہم گنہگار عام امتی ہیں، اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو ہم تو جنت کے بہت نچلے درجات میں ہوں گے، اور آپ تو آقا دو جہاں امام الانبیاء ہیں، آپ تو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں جب آپ کی محبت اور آپ کے چہرے انور کی زیارت سے تڑپ اٹھتا ہوں تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی روح کو تسکین دیتا ہوں۔ اگر جنت میں چلا گیا اور وہاں آپ تو جنت کے بالا خانوں میں خلد بری میں ہوں گے، وہاں اگر آپ کی زیارت نہ ہو سکی تو مجھے جنت میں بھی سکون نہیں مل سکے گا۔ یہ رخ انور تو وہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اگر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور انہیں محسوس تک نہ ہو سکا تو رب کعبہ کی قسم میرے حبیب کا حسن اور چہرہ انور تو وہ تھا کہ اگر لوگ اپنی گردنیں بھی کاٹ دیتے تو تب بھی ان کو درد محسوس نہ ہوتا۔ اور یہ کوئی محض یہ ایک افسانہ نہیں تھا، محض مبالغہ آرائی نہ تھی، بلکہ حقیقت دنیا جانتی ہے کہ اصحاب پیغمبر نے اپنی گردنیں کٹوائیں، لیکن یہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کی جگہ پہ اللہ کے نبی کا بال بھی بیکا ہو یا آپ کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھتا ہو۔ ہماری گردن کٹ جائے لیکن آقا کے پاؤں پہ کانٹا بھی چبھے، یہ برداشت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ وہ رخ انور ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، چاند چمک رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں ایک نگاہ چاند پہ ڈالتا تھا، ایک نگاہ اللہ کے نبی کے چہرے انور پہ ڈالتا تھا اور دونوں کا موازنہ کرتا تھا۔ میں نے کئی بار انصاف کے ساتھ موازنہ کیا، میرے دل نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کا چہرہ مبارک چاند سے تو کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور رخ انور، اس سورج کو دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، اس سورج کو گرہن بھی لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا مقام، آپ کا اسم مبارک، آپ کا نام نامی اسم گرامی، رب کعبہ نے ہمیشہ اسے روشن رکھنے اور روشن کرنے کی قسمیں قرآن میں اٹھا لی ہیں۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ یہ جو سورج ہے یہ ظاہر کو روشن کرتا ہے، ضروری نہیں کہ باطن کو بھی روشن کرے۔ اگر آپ ایک برتن کو اوندھے منہ الٹا زمین پر رکھ دیں تو سورج جتنا مرضی روشن ہوگا لیکن وہ برتن اندر سے اندھیر نگری ہی ہوگا۔ تو ظاہر کو روشن کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، انسان
نہا کر صاف ستھرے بڑا قیمتی لباس پہن کے اپنے ظاہر کو تو روشن کر لیتا ہے، تو کیا ظاہر کی روشنی اندر کی روشنی کا ذریعہ بن سکتی ہے یا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی وہ آفتاب و مہتاب حقیقی عالم تاب ہیں کہ جنہوں نے ظاہر کو بھی روشن کیا، جنہوں نے باطن کو بھی روشن کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس، اصلاح نفس، باطن کو روشن بنانے کی محنت کا نام ہے۔ اور آپ نے جہاں دنیا کو ظاہری طور پر روشن فرمایا، وہاں آپ نے ساری انسانیت کو باطنی طور پر بھی روشن کیا ہے۔ اور آپ کی آمد سے پہلے جو اندھیرے تھے، اب یہ اندھیرے کا لفظ ایک ظاہر، اردو زبان میں اندھیرا، گمراہی کو اندھیرا کہا جاتا ہے، گمراہی اندھیرا، لیکن یہ حقیقت میں ہی گمراہی اندھیرا ہے، محض محاورتاً نہیں ہے، محض یہ کوئی محاورہ نہیں ہے۔ گمراہی اور غلط کام اور گناہ اور غلط نظریہ یہ حقیقت میں ہی اندھیرا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت الکرسی کے بعد والی آیات کے اندر خالق فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی، کارساز اور مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ رب ایمان والوں کو ظلمات سے، کئی اندھیروں سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر نور یعنی ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لے کر آتا ہے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے اولیاء ہیں، نافرمان ہیں، کفر کرنے والے ہیں، تو شیطان ان کا ولی اور کارساز، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، کہ شیطان انسانوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر اور گناہ کی اندھیروں میں لے کر جاتا ہے۔ اور انجام جو شیطان ابلیس کا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد اور تشریف آوری سے پہلے دنیا میں کتنے اندھیرے تھے۔ کہیں ظلم کا اندھیرا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ اندھیرا، ظلم وہ اندھیرا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں بھی اندھیرا ہے اور آخرت میں بھی اندھیرا ہے۔ اور ظلم کس چیز کا نام ہے؟ ظلم نام ہے نا انصافی کا، ظلم نام ہے طبقاتی کشمکش کا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کو اندھیروں سے نکالا اور ہر پست کو بالا کیا، جیسا کہ پہلے بھی یہ مضمون بار بار عرض کیا جا چکا کہ آپ نے محنت فرما کر معاشرے کے کمزور طبقوں کو آپ نے مضبوط ترین طبقے قرار دے دیا۔ حضرت بلال حبشی دنیا کے اعتبار سے پست تھے، لیکن خانہ کعبہ، فتح مکہ کا موقع ہے، دنیا جانتی ہے کہ جب اذان کا وقت آیا تو آپ نے اسی کالے بلال، حضرت بلال حبشی کو ہی منتخب فرمایا کہ آج بلال تم نے اذان دینی ہے۔ یا رسول اللہ کہاں اذان دوں؟ کس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے، کس پہاڑ کی چوٹی پر، کس جگہ پر؟ فرمایا کہ کہیں بھی نہیں، تم نے آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینی ہے، ہر پست کو بالا کر دے۔ اب دیکھیے کہ کیسی حصی مثال ہے، فزیکل ایگزامپل ہے کہ ہر پست کو دنیا جنہیں اتنا پست سمجھتی تھی کہ کوئی منہ لگانے کے لیے، بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا تھا، اور آج وہی اتنا بالا ہے کہ خانہ کعبہ بھی، اس کی چھت بھی نیچے رہ گئی اور بلال کے پاؤں وہ اس کعبے سے بھی اوپر چلے گئے۔ کیسا بالا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی یا بلال یا سیدی کہہ کے پکارتے، سیدی بلال، اے بلال میرے آقا میری بات تو سنو۔ آپ نے کیسا پست کو بالا کیا، اندھیروں کو کیسے اجالے میں بدلا۔ طبقاتی کشمکش اس معاشرے میں بھی تھی اور آج کے معاشرے میں بھی ہے، طبقاتی نظام قائم ہے۔ نظام تعلیم میں کئی طرح کے طبقات، کئی طرح کی تقسیم ہیں۔ نظام انصاف میں کئی طرح کی تقسیمیں ہیں، غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، بادشاہ کے لیے اور ہے، فقیر کے لیے اور ہے۔ انصاف کی فراہمی اللہ کے نبی نے فرما کر اس انصاف کے معاملے میں اپنے عدل کے ذریعے سے پوری دنیا کو جو روشنی عطا فرمائی، حضرت اقبال علیہ رحمہ اسی روشنی کی پھیلانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اسی روشنی کو لے کر اٹھیں، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔
جو اللہ کے نبی نے جس طریقے سے انسانوں کو روشنی عطا فرمائی، جس طریقے سے کائنات میں اجالا کیا، آج اسی روشنی کو لے کر امت مسلمہ دنیا کو روشن کر سکتی ہے۔ لیکن وہ کیسے روشن کیا؟ پہلے امت کو تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی سیرت و کردار کیا تھی، آپ کی مکی اور مدنی زندگی میں تفصیلات کیا تھی، آپ نے کن کن طبقات کو کیسے کیسے روشن کیا۔ عقائد پر پرچھائیاں پڑی تھیں، کفر و شرک کی، آپ نے عقائد کو روشن کیا، دل و دماغ کو روشن کیا۔ پھر اعمال کے اندر گمراہیوں کی ظلمتیں تھیں، آپ نے انسان کے اعمال کو روشن کر دیا اور روشنی والے اعمال عطا فرمائے، ایسے اعمال جن سے انسان کی دنیا بھی روشن، انسان کی قبر بھی روشن اور انسان کی آخرت بھی روشنی کا مینار نور بن جائے۔ آپ نے انسانوں کو عدل سکھایا، مساوات کا درس عطا فرمایا۔ ایک طرف امام الانبیاء ہیں اور ایک طرف عام غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے محبت سے باتیں کر رہے ہیں، مساوات کا درس دیا ہے، سادگی کا درس دیا ہے، انسان کے سفلی جذبات کو، انسان کے شہوانی جذبات کو لگام دی ہے اور انسان کی حیا پر پہرے بٹھائے ہیں، انسان کو نگاہیں جھکانا سکھایا ہے۔ وہ انسان جو کبھی عاجزی کے لیے جھکتا نہیں تھا، وہ انسان کبھی معاف کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا بلکہ معافی مانگنے کو تو بزدلی سمجھتا تھا، اللہ کے نبی نے ان جھوٹے معیارات کو ختم فرمایا کہ عاجزی انکساری یہ تو اللہ کی محبوب صفت ہے، اللہ کو تو تکبر کرنے والے سے نفرت ہے۔ کمال تکبر نہیں، گردن اکڑنا نہیں، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اور مومنین کے سامنے اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے سامنے تو بڑی عاجزی والے ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں کوئی بڑائی کا اظہار نہیں ہوتا، اور سکھایا کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو عزتوں کی معراج اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا۔ روایات میں تھا جب اللہ نے فتح مکہ کا شرف عطا فرمایا اور آپ اپنے سواری پر بیٹھ کے جب مکہ شریف، حرم شریف میں داخل ہو رہے تھے تو عاجزی انکساری کا یہ حال تھا، اللہ تعالیٰ کی احسان شناسی کا یہ مقام تھا کہ عاجزی کے ساتھ زبان بھی اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی تھی اور سر مبارک اتنا جھک رہا تھا کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا تھا۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا زمین پر بیٹھ کر دو زانو یا ایک زانو ایک گھٹنا اٹھا کر اور کھانے کی طرف متوجہ ہو کر اور کھانے کی طرف جھک کر کھانا کھا رہے ہیں، اور زبان نبوت سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے اس رزق کا محتاج ہوں۔ کبھی زندگی میں ٹیک لگا کے نہیں کھانا کھایا، اور وجہ یہ کہ کہیں شاہانہ انداز ظاہر نہ ہو جائے، کہیں دولت مندوں کا انداز، بادشاہوں جیسی اٹھک بیٹھک اور رہن سہن کا اظہار نہ ہو۔ زندگی بھر کبھی ٹیک لگا کر آپ نے نہ کھایا نہ پیا ہے۔ تو آپ نے انسانوں کو روشنی عطا فرمائی، انسانوں کو اجالا عطا فرمایا، سارے طبقات کو درست کیا، نظام ہائے زندگی کو صحیح راہ پہ گامزن کیا، چاہے وہ عقائد کا میدان ہے، چاہے وہ اعمال اور عبادات کا میدان ہے، چاہے وہ معاشرت کا میدان ہے، چاہے وہ اخلاقیات کا میدان ہے، چاہے وہ معاملات، لین دین، خرید و فروخت، تجارت، ملازمت، معیشت، چاہے وہ پیدائش کی خوشی ہے، چاہے وہ وفات کا غم ہے، چاہے وہ دوستی کے معاملات ہیں، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ راہ و رسم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی سے اور اپنے نور نبوت سے اور اپنی نبوت کی ذمہ داریوں اور ان وحی کی تعلیمات سے تمام انسانی طبقات کو روشن فرما دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، ہر نبی اپنی ذات میں بے مثل ہے، ہر پیغمبر اپنی ذات میں بہت اعلیٰ درجے کا مرتبہ رکھتے ہیں، کوئی امتی کسی پیغمبر کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے عمل کامل کر کے دکھایا، کوئی نبی اپنی صفات میں ناقص نہیں تھا، ہر نبی اپنی صفات میں بہت اعلیٰ اور انسانی اور مخلوقات میں سب سے برتر تھے، لیکن ہر نبی کی شان
اپنی اپنی ہے، ہر نبی اب کسی خاص قوم کے لیے آیا، کسی خاص قبیلے کے لیے تشریف لائے، لیکن امام الانبیاء سارے دنیا کے انسانوں کے لیے آئے۔ اللہ نے دیگر انبیاء کرام کو جو وحی اور تعلیمات اور جو روشنی عطا کی، خاص علاقہ، خاص وطن، خاص قوم، خاص زمانے کے لیے، اس لیے شاعر نے کہا کہ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر، کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کل جہاں کو روشن کر دیا، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے۔ اب اللہ کے نبی کی وہ تعلیمات اور وہ روشن پیغامات جو آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں موجود، ہمارے دلوں میں موجود، امت کو اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائے، وہ علم نبوت کا خزانہ، وہ عشق نبوی کا خزانہ، وہ حقیقت شناسی، وہ حقیقت تک پہنچنے کے اسباب و وسائل، آپ تعلیم علیہ رحمہ یہ دیتے ہیں کہ اس روشنی کو لے کر اٹھو اور پورے دنیا کو روشن کر دو، لیکن شرط ہے کہ وہ روشنی اتنی تو ہو کہ جس سے دنیا ہم روشن کر سکیں، ہمیں وہ روشنی اتنی مل جائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی روشن کریں۔ اب روشنی تو بے شمار ہے، عرض کیا کہ یہ کائنات کا سورج اور آفتاب و مہتاب، اس کی تو اس آفتاب و مہتاب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں جس آفتاب و مہتاب کو اللہ رب العالمین نے سراج منیر فرمایا، جنہیں امام الانبیاء فرمایا۔ وہ جو روشنی لے کر آئے وہ تو دنیا اور آخرت سب کو روشن کرنے والی روشنی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس روشنی سے کتنا حصہ ملا؟ اب کم از کم درجہ یہ کہ اپنا اندر روشن کر لیا جائے۔ وہ اس روشنی سے اپنے گھر کو روشن کر دیا، اپنے اہل و عیال کے دلوں تک وہ روشنی پہنچائی، اپنے معاشرے میں، اپنے دفاتر میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی سیاست کے میدانوں میں، اپنے معاملات و شادی بیاہ کے رسموں میں اسی روشنی کو عام کیا جائے۔ وہ سنت کی روشنی، وہ اسوہ رسول اکرم کی روشنی، وہ محبت رسول اکرم کی روشنی، اور یقین کیجئے، اور یہ اللہ کا واضح پیغام ہے، مسلمان تو مانتا ہی ہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا اور ان چیزوں کا استحضار کرنا اور اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے کردار اور اخلاق سے واضح کرنا، ظاہر کرنا، یہی اس چیز کا تقاضا ہے کہ یہ وہ روشنی وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی قبر بھی تاریک ہے۔ سنت نور کا نام ہے، ایک سنت ایک روشنی ہے۔ اور ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے وضو کرتا ہے، ایک وضو کی سنت کو دیکھ لیجئے کہ وضو کے اندر انسان نے اپنے اعضاء کو دھویا، مل کے دھویا، وضو کی سنتیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے وضو کے روشن اعضاء کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اب یہ وضو کیا کیا؟ دنیا کے سارے انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، نہاتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن اسے نور نہیں کہا گیا، اسے روشنی قرار نہیں دیا گیا۔ وضو روشنی ہے کہ روز قیامت وضو کرنے والے کا چہرہ بھی روشن ہوگا، اس کے ہاتھ اور بازو بھی روشن ہوں گے، اس کا دماغ سر روشن ہوں گے، اس کے پاؤں روشن ہوں گے۔ جیسے اندھیرے میں کوئی ایک چراغ ہے، ایک چمکتا چاند کالی سیاہ رات میں چمکتا ہے، ایسے قیامت کے جو اندھیرے اور قیامت کی ہولناکی ہوگی، یہ وضو کی ایک سنت کا یہ حال ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی سنت ہر زندگی کے قدم قدم پر اگر زندہ کر لی جائے تو زندگی کا ہر گوشہ روشن ہو جائے گا، ہر گھر روشن ہو جائے گا، اور سارے مسائل اسی روشنی سے دور ہو جائیں گے۔ اندھیرے کو کیسے بھگایا جاتا ہے؟ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے تو اندھیرا کب بھاگتا ہے؟ رات کب جاتی ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اندھیرا اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے، اندھیرا تو روشنی نہ ہونے کا نام ہے۔ رات کس چیز کا نام ہے اگر سورج موجود نہیں ہے؟ تو حقیقت میں جتنی برائیاں، جتنے گناہ، جتنے جرائم، جتنی بدامنیاں، جتنے قتل و غارت، جتنی بے سکونیاں اور بے برکتیاں، جتنی بیماریاں اور حادثات، یہ سب اندھیرے ہیں۔ ان اندھیروں کی کوئی حیثیت نہیں،
یہ اسی وقت ڈیرا جمائیں گے جب چراغ روشن نہیں ہوگا۔ اگر یہ سنت نبوی کا نور اور یہ روشنی، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اس کی قدر کی توفیق دے، اگر یہ چراغ روشن ہونا شروع ہو جائیں تو اندھیرے کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ اندھیرا تو چلا جا، اندھیرے کو رخصت نہیں کرنا، اندھیرا تو روشنی کے آتے ہی خود چلا جائے گا۔ جب معاشرے میں سنت پیدا ہوگی تو بدعت خود ختم ہو جائے گی۔ جب سنت پہ معاشرہ عمل کرے گا تو شیطان اور گناہ خود دور ہو جائیں گے۔ جب سکون آئے گا تو بے سکونی خود ہی چلی جائے گی، اور جب امن قائم ہوگا تو پھر بد امنی خود ہی رخصت ہو جائے گی۔ جب انصاف اور عدل قائم ہوگا تو ظلم کو دم دبا کے بھاگنا پڑے گا، اور یا ظالم ظلم چھوڑ دے گا یا ظالم کو بھی اپنے منطقی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت کائنات امام الانبیاء ہیں کہ آپ کی رحمت اور آپ کی تعلیمات سارے دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی نزول رحمت کا ذریعہ ہے، نام نامی اسم گرامی آپ کی ذات اقدس، اور پھر اس عظیم ذات کے ذریعے سے خالق نے جو عظیم دین اور دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام لے کر دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔